ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خانس وإذا غفل وسوس. رواہ البخاری تعلیقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں ہر طرف بے سکونی نظر آتی ہے. گھر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں اور اختلافات ہیں. اولاد کی اپنے ہی والدین کے ساتھ نہیں بنتی. بھائی اور بھائی کی آپس میں مخالفت ہے. کہیں ساس بہو کے جھگڑے نظر آتے ہیں تو کہیں خامد اور بیوی کے درمیان اختلافات ہیں. کہیں ہمیں تعویذ گنڈوں کا کاروبار نظر آتا ہے تو کہیں جادو کرنے اور کروانے کے چکر ہیں. نفسا نفسی کے اور مادیت پرستی کے معاشرے کے اندر ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے رشتوں کا تقدس ختم ہوتا نظر آتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی وجہ ہی سے حلال اور حرام کی تمیز مٹی ہوئی ہے. پرفتن دور میں مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے سے اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام، اور جب ہم دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ دین سے دوری، انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور نظر آتا ہے.
کہ جب سے یہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے اور اس نے اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیا ہے، تو شیطان کو اس انسان کے اوپر اثر و رسوخ جمانے کا موقع مل چکا ہے۔ شیطان آج کے انسان پہ سواری کر رہا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو اپنی مرضی میں چلاتا چلا جاتا ہے۔ جب دین سے دوری ہوگی، جس رب نے، جس خالق اور مالک نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس خالق اور مالک سے اس کا جب تعلق کمزور ہو جائے گا تو پھر معاشرے میں بے سکونی ہوگی، پھر ہر گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے اور خاندانوں کے درمیان اختلافات ہوں گے، پھر اپنی ہی سگی اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ پھر نہیں بنتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک مومن مسلمان کو تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے متنبع کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے راستے پر نہ چلنا، شیطان کے حکموں اور شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن، اعلانیہ دشمن، ظاہری دشمن۔ اور سورۃ فاطر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو، اس سے دوستیاں نہ کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنی جماعت بنا رہا ہے، وہ تو اپنا گروہ بنا رہا ہے، وہ اپنی جماعت اور گروہ کو دعوت دیتا ہے۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کیوں دعوت دیتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت بنا کر وہ جہنم میں لے جائے۔ تو میرے بھائیوں، دین سے دوری، اللہ رب العزت سے تعلق کی کمزوری، یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شیطان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا انسان کا، جس کی وجہ سے شیطان کو انسان کے اوپر سواری کرنے کا موقع ملے، اور اسی وجہ سے جیسے وہ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جس طرف وہ چاہتا ہے انسان کو لے جا رہا ہے۔ حالانکہ شیطان کی تو انسان کے ساتھ بڑی پرانی دشمنی، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اے فرشتو میں زمین پر خلیفہ، جانشین، نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری تعریفات کے لیے کافی ہیں،
اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو فساد کرے گی؟ تو روز اول سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تمام فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، تو شیطان نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بھیج دیا، تو شیطان نے اپنی دشمنی شروع کر دی، ان دونوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے تاکہ ان سے وہ جنتی لباس بھی اتروا دے۔ وقال، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، اللہ نے جو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے نا، یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس لیے اللہ نے تمہیں قریب نہیں جانے دیا، تو تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ شیطان قسمیں اٹھاتا تھا، قسمیں اٹھا کے اپنا اعتبار، اپنا معتبر ہونا اور اپنا ناصح اور خیر خواہ ہونا بتا رہا تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ نصیحت کرنے والا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرہ، سورۃ اعراف ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کا لباس جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر انسان کو جو تعلیمات دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہیں کہ شیطان انسان کا روز اول سے دشمن ہے۔ اگر یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، اگر یہ شیطان کی پیروی کرے گا، اگر یہ شیطان کے راستے کو اختیار کرے گا، تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر بربادی اور ناکامی، کیونکہ اس نے کہا تھا سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ شیطان نے کہا تھا میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، میں ضرور ان کو خواہشات دلاؤں گا، یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ضرور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور یہ اپنے جانوروں کے کانوں کو بھی چیریں گے، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق اور پیدا کی ہوئی مخلوق کے اندر تبدیلیاں کر دیں گے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کس قدر پرفتن دور ہے، اور اس دور کے فتنوں کے اندر کس قدر جنسی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ کی تخلیق کے اندر لوگ کس قدر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا ان کو میں ایسی آرزوئیں اور خواہشات دلاؤں گا، یہ اللہ کی تخلیق کے اندر ہی تبدیلی کریں گے۔ اور سورۃ صاد کے اندر اس شیطان نے قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ پھر فرمایا سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے کہ شیطان نے کہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی ان کو ان کے آگے سے بھی گمراہ کروں گا، ان کے دائیں اور بائیں اور پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ جب میں ان کو گمراہ کروں گا تو یہ ناشکرے ہو جائیں گے، یہ نافرمان ہو جائیں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منکر ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کامیابی، نجات، امن، سکون، جنت کا راستہ، جہنم سے بچاؤ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر ہے۔ شیطان اور شیطانی ہر عمل کے اندر، شیطان کے ہر راستے کے اندر، شیطان کے ہر حربے اور شیطان کے ہر کام کے اندر ناکامی ہے، خسارہ ہے، بربادی ہے، انسان کی نجات نہیں۔ پھر شریعت نے شیطانی ہتھ کنڈوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، تاکہ انسان شریعت کی تعلیمات کو پڑھے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے راستے سے اور اس کی گمراہی سے محفوظ ہو جائے۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہتھ کنڈا وسوسے ڈالنا ہے۔ یہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احدنا یجد فی نفسہ یعرض بالشیء لان یکون حمامۃ احب الیہ من ان یتکلم بہ۔ ہم میں سے کسی ایک کے دل کے اندر شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ آپ کو بتانے سے، اس کے بارے میں آپ سے کلام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مر کے کوئلہ ہو جائیں، جل جائیں۔ کتنے بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی وہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہیں تو شیطان کے وسوسے نماز کے اندر شیطان ہمارے اندر ڈال رہا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے، ایسے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ ہم بتانا نہیں چاہتے، کہ ہم وہ بتانے سے بہتر ہے کہ کوئلہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے شیطان کے مکر کو، تدبیروں کو وسوسوں کی طرف ٹال دی، جس نے شیطان کے ان سارے مکر و فریب کو وسوسوں میں بدل دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان انسان کے دل میں اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ کبھی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ غسل کرنے والا، وضو کرنے والا، طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنے والا وسوسوں میں ہی پڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں چہرہ دھویا نہیں دھویا، بازو دھوئے ہیں نہیں دھوئے، مجھے لگتا ہے کلی رہ گئی ہے، دوبارہ وضو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو بندہ وسوسوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، وسوسوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایک ہی کام کئی دفعہ کر لیتا ہے۔ پھر یہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ جو شیطان ہے نا، اس کا نام جو وسوسے نماز کے اندر بندے کے دل میں ڈالتا ہے یہ خنزب ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاقْفِلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جب نماز کے اندر یہ وسوسے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اور بائیں طرف 3 دفعہ تفل کیا کرو، یعنی
3 دفعہ اپنے بائیں کندھے پہ تفل کیا کرو، پھونک مارنا، اور پھونک کے اندر تھوک کے ہلکے ہلکے ذرات، اس کو تفل کہتے ہیں۔ نماز کی حالت میں جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر اس کا حل بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ تفل کرنے سے شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ شیطان کے وسوسے، وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، وہ کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگتا رہتا ہے۔ اذان ختم ہو جاتی ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اذان کے مکمل ہونے کے بعد بندہ نماز شروع کرتا ہے، یہ اپنے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، فلانا کام یاد کر، فلانا کام یاد کر۔ جو کام عام حالت میں یاد نہیں آتے، نماز کی حالت میں وہ بھی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بندے کا سارا ذہن، ساری توجہ اپنے کاروبار میں، اپنی دکانوں میں، اپنے جناب زمیندارے میں، اپنی نوکری میں، اپنی ملازمت میں، اپنی ذمہ داریوں میں پڑی رہتی ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ نماز پڑھتے ہیں، طبیعت کے اندر بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی وجہ سے ہمارے گھر میں خیر برکت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جیسے پڑھنی چاہیے اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، سنتیں شروع کی ہیں، فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، اور مجھے پتہ چلے میرے 2-4 نمازی مجھے نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری نماز کی حالت بدل جائے گی یا نہیں بدلے گی؟ میرا قیام بھی بدلے گا، میرا رکوع بھی بدلے گا، میرے سجدے کی حالت، تشہد کی حالت، جلسے کی حالت ساری بدل جائے گی کہ میرے نمازی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب نماز میں آپ خارش کرتے رہے ہیں، حافظ صاحب نماز میں آپ کی توجہ نہیں تھی۔ تو جب انسان کو عبادت کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب نماز کی حالت میں یہ ذہن پیدا ہوگا، یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو نماز کی حالت خود کیفیت بدل جائے گی۔ ہماری تو ساری نماز اللہ معاف فرمائے خشوع خضوع سے خالی ہو جاتی ہے، خارش مارش میں ہی گزر جاتی ہے، بالوں کو سیدھا کر دے، کپڑوں کو سمیٹتے گزر جاتی ہے، اپنے سارے کام اور ذہن کسی اور طرف ہے، ہاتھ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 4 رکعتیں گزری، اللہ اکبر استغفر اللہ کہا، امام نے بھی منہ پیچھے نہیں کیا، ہم نے سب بھی توڑ دی اور چلے گئے، چلو جی اللہ دے سپرد۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے وسوسوں کا علاج بیان کیا تھا، اور علاج میں سب سے پہلی بات بیان فرمائی کہ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ شیطان کے وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرو، کالے رنگ کے دھاگے نہ باندھو۔ یہ شیطان بڑے وسوسے پاؤندا، جدوں دا کالے رنگ دا دھاگا پایا بڑا سکون ہو گیا۔ روپیے دے وچ 54 دے وچ تے 98 دے وچ میں موری کر کے سوراخ پا کے تے اپنے بچے دے پایا ہے، کمال ہو۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ اعراف ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان تجھے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تیرے دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا۔ اصل مسئلہ تو عقیدے کا، ایمان کہنا میرے بھائیوں۔ شیطان عقیدے اور ایمان کی ہی خرابی چاہتا ہے، وہ ایمان اور عقیدے کو ہی بگاڑنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہی کفر اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم کفر اور شرک کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں۔ جی بجلی کڑکے نا تو کوئی شے نہ ہوئے تو بابے فرید کا نام لینا چاہیے، بجلی نہیں پیندی۔
یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مشکل ہو، تمہارے اوپر پریشانی آئے، تمہارے اوپر تکلیف، دکھ اور مصیبت آئے، تم اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی طرف لپک جاؤ، تمہارے اوپر نازک حالات آئیں، تم شرک اور کفر کی دلدلوں میں پھنستے چلے جاؤ۔ ہم کفر اور شرک کی دلدلوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ شیطان کے تدابیر، مکر و فریب سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم کفری اور شرکی اعمال کرتے ہیں۔ بچے نو نظر بڑی لگی ہوئی ہے، بڑے دن ہو گئے نے بچہ نہیں ٹھیک ہویا، کالیاں 7 مرچاں اندے سر تو باہر کے چولہے چھوڑ دے ہو، بچے دی نظر ختم ہو جائے۔ یہی تو شیطان چاہتا، تم شرک کرو۔ یہ نمازی کا گھر ہے، یہ حاجی صاحب کا گھر ہے، یہ 5 وقت کے نمازی مسجد میں آنے والے ہیں، بچے کی نظر کو ختم کرنے کے نسخے دیکھ لیں۔ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی نسخے ہیں۔ اس کے سر کے اوپر سے یہ جناب مرچیں جو ہیں وہ اس کو 7 چکر لگاؤ۔ یہودیوں کے طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے تعلیمات کا اقرار کرنے کے باوجود بھی یہ جو سر کے اوپر 7 چکر لگا کر صدقہ کیا جاتا ہے نا، اس کی بنیاد بھی یہودی ہیں، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں مرغی بھی اللہ کے راستے میں دینی ہو، جب تک اس کے سار کے اوپر سے 7 چکر نہ لگائیں گے قبول ہی نہیں ہوگی، یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا معاذ اللہ کہ یہ کس کی طرف سے۔ اس کا پیارا فوت ہو چکا ہے، اس کی والدہ فوت ہوئی ہے، اس کا والد فوت ہوا ہے، یا اس مائی کا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کو اب صبر نہیں آتا۔ ہمارے پاس کتنے بہترین تعلیمات، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس راستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ اس ماں کی، اس کے بیٹے کی قبر سے مٹی لاؤ، اس کو جناب پانی کے اندر حل کرو، وہ پانی پلا دو، اس کو صبر آ جائے۔ کمال ہو گئی۔ قبر کی مٹیوں سے شفائیں حاصل کرتے ہیں، قبر کی مٹیوں کے ذریعے سے ہم اپنا علاج تلاش کرتے ہیں۔ یہی تو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ اسی لیے تو شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ کر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں عقیدے کی گمراہی ہیں، کہیں ایمان کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ شیطان کے وسوسوں کا علاج جو شریعت نے بتایا ہے، سب سے پہلا علاج کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، کسی گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی ہی پناہ کافی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس۔ معوذتین آخری دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا علاج اور ساری چیزوں کا حل بیان کیا کہ نظر بد کا حل، کالی مرچیں بار کے سر کے اوپر چکر لگا کے جناب وہ چولہے کے اندر اور آگ میں ڈالنا نہیں ہے، شفا مٹی، قبر کی مٹی پلانے میں نہیں ہے، اس کے پاؤں کی قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھنا، اس میں شفا نہیں ہے، کالے دھاگے کو باندھ لینا، اس میں شفا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آخری صورتوں کو نازل فرمایا، یہ پڑھو، ان کے مطابق عقیدے بناؤ۔ اللہ کی قسم نظر بد سے لے کر شیطانی ہتھ کنڈے، جادو ٹونے، تویز گنڈے، اللہ ساری کی ساری چیزوں کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا دوسرا علاج اور دوسرا حل کیا ہے؟ ان کو اہمیت نہ دیجیے۔ وسوسے کو جب بندہ اہمیت دیتا ہے تو شیطانی وسوسے کو اہمیت دے کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ ہاں جی نا، میں نے کہا تھا نا، مرگ والے گھر نہیں جانا، مرگ والے گھر جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، دیکھا ہو گیا۔ سوتک والے گھر منع ہے جانا، وہاں گئے تو ہو گیا۔ میں نے کہا بھی تھا اس راستے سے آنا، روڈ سے، وہ کچی سڑک سے آؤ گے تو بڑا مسئلہ ہے، بڑی سڑک بھاری ہے، بچوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ مسئلہ بن گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ہم نے اس وسوسے کو اہمیت دی، پھر اس وسوسے کو اہمیت دے کر اس کی پیروی کی۔ شیطان کے وسوسے کی پیروی کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ پہ توکل ختم ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ شیطان کے وسوسے کی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے اور ہم اپنے عقائد اور ایمان کو خراب کرنے کا سبب بن گئے۔
اللہ کی پناہ طلب کی جائے گی، وسوسے کی اہمیت، وسوسے کو اہمیت نہ دی جائے گی، اس کی پیروی نہ کی جائے گی، اور اللہ پر توکل کیا جائے گا۔ سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہوتا، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ نے ہمیں کافی کیا ہونا ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن نے، شریعت نے، اسلام کی تعلیمات نے اس کا حل بتایا ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کا، شیطان کی گمراہیوں سے بچنے کا، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے اندر شفا نازل فرمائی، رحمت نازل فرمائی کہ یہ قرآن مقدس مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ تو جب شیطانی ہتھ کنڈے ہوں، شیطان کے مکر و فریب ہوں، شیطان کے وسوسے ہوں، تو اس وقت کوئی جادو منتر جنتر نہیں، اس وقت کوئی کاڑے پیلے علم کے پیچھے بھاگنا نہیں، اس وقت کو گردنوں اور گلوں کے اندر تعویذوں کو باندھنا نہیں، اس وقت جناب دھاگے دم کروا کر اپنی کلائیوں پہ باندھنا نہیں، اس وقت کڑے لے کر اور چھلے لے کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں باندھنا نہیں۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پھر قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، جب قرآن کی تلاوتیں کی جائیں گی شیطانی ہتھ کنڈوں سے اللہ محفوظ کر دے گا۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ بقرہ پڑھے گا، آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے گا، جب وہ قرآن کی آیات پڑھے گا اس کے جانوروں پہ بھی شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا، اس کے بچوں پہ بھی شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا، اس کے گھر سے بھی شیطانی وار اور شیطان کے غلبے اور شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطان کا جو جاسم ہے نا، جاسم ہے شیطان کا جو اوپر غلبہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے ختم ہو جائے۔ یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ جوش خطابت میں آ کے کوئی ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر دیتا ہے، نہیں جی مولوی صاحب یہ تو ساریاں گلاں نے، پریکٹیکلی زندگی اور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھتا ہے، قبضہ کر کے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ شیطان نے انسان کے، ابن آدم کے، آدم کی اولاد کے دل کے اوپر مکمل کنٹرول کر رکھا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، خانہ سا، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے دل کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ فَوَسْوَسَ، یہ پھر غفلت کا شکار ہو گیا، یہ پھر کھیل کود کے اندر پڑ گیا، یا پھر شیطانی راستوں میں پڑ گیا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا غَفَلَ، یہ جب غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، فَوَسْوَسَ، وہ دوبارہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وسوسے آپ خود ڈال لیں یا اپنے شتنگڑوں کے، اپنے وہ شاگردوں کے ذریعے سے ڈالے۔ قل اعوذ برب الناس، قرآن پاک میں اللہ نے آخری سورت ناس نازل نہیں فرمائی، اس میں کیا ذکر فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب عقیدے کی کمزوری آئے گی، قرآن سے تعلق کمزور ہوگا، اللہ خالق و مالک سے تعلق میں کمزوری پیدا ہوگی، تو پھر انسان گمراہی کا شکار ہو جائے گا، پھر انسان شیطان کے مکر و فریب اور تدبیروں میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا شیطان انسان کے دل کے اوپر جاسم ہے، غالب ہے، قبضہ کر کے جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ اذا ذکر اللہ، یہ رب کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، یہ وظائف کرے، یہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ مضبوط کر لے،
خانہ سا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر اس کا دل جو ہے وہ شیطان اس کے اوپر قابض ہے۔ 5ویں نمبر پر شریعت نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کیا عمل بتایا؟ سورۃ نحل ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، ایمان اور نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال۔ جو بندہ ایمان میں مضبوط ہے پھر نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بھی بچاتا ہے، شیطانی راستے سے بھی بچاتا ہے، شیطان کے وسوسے سے بھی بچاتا ہے اور شیطان کے غلبے سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس کو اس کے عمل سے کئی گنا اچھا جزا، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ انسان کا ذکر کرتا ہے، اللہ ذکر بھی پھر فی مالئن اس جماعت میں کرتا ہے جو انسانوں کی جماعت سے افضل فرشتوں کی جماعت ہے۔ جب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو پھر انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں آ سکتا۔ یہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا ٹوٹکے، 500 کا ٹوٹکا، یہ 1000 والا ٹوٹکا، یہ جناب 2000 والا ٹوٹکا، یہ کتاب کھولو، کتاب کھول کر بتاؤ، یہ ہماری عورتیں جو ہمیں گمراہ کرنے شروع کر دیتی ہیں، فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے، میں نے کتاب کھلوائی تھی، وہ کتاب کھول کے بتاتا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، وہ عربی کی کتاب ہے یا فارسی کی کتاب ہے، اس میں تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں یا تمہاری اولادوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یا تمہارے ننہال اور ددحال کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں بھی دیکھیں کیسے کیسے فراڈی، اللہ کی قسم کیسے کیسے دھوکے باز ہیں۔ میرے جیسے کو لے جائیں گے، کہے گا جی بکرا لگے گا، بتا دیتا ہوں کس نے جادو کیا ہے، کہے گا دادکیاں چ ایک مائی ہے بھاری جی، جدو ٹردی ہے تے پاسا مار کے ٹردی ہے، ہر خاندان چ بھاری مائی ہوندی تے بھاری مائی ٹرن لگی پاسا مار دیے، اور پھوپھیاں نال تے ماسیاں لڑائی پہ گئی، مولوی صاحب نے اپنا بکرا کھرا کیتا تے گھر آ گئے۔ اگلے گھر پھر جا کر دا لگایا، دھوکہ دیا، دین کو بیچا، ملا دین فروش بن گیا۔ یہ اپنے پیٹ پوجا کی خاطر اس نے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کیا۔ پھر کہتا ہے نانکیاں چک مائیے، پتلی جی کمزور جی، جدوں ویکھ دی ہے تو جناب تھوڑا جنا ٹیڑھ مار کے ویکھ دی، ہر ٹبر پتلی کمزور مائی ہوندی، ویکھن لگی ٹیڑھ مار دی، لڑائی انہاں دی پہ گئی، ان دی کڑائی اندا مرغا 5000 10,000 کھڑا ہوگا۔ یہ دیکھتا ہے کیا اللہ نے میری روزی لگائی ہوئی ہے، کیا میں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ لڑائیاں پڑوا دی، مامیاں نے جادو کیتا ہے، ساری زندگی مامیاں دا بوا بند، چاچیاں نے کیتا ہے دادکیاں دا بوا بند۔ اللہ کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑے کفر ہیں، اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم انہی راستوں پہ چل پڑتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ نہیں مانگتے، اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے، اللہ پہ توکل نہیں کرتے، ایمان اور اعمال صالحہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ اعراف میں، راہ حق پر شیطان بیٹھتا ہے، شیطان جو دین کا راستہ ہوتا ہے نا، ایمان کا راستہ، قرآن اور سنت کا راستہ، اللہ کے قرآن نے کہا اس پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کیا کہتا ہے؟ میں ضرور اس کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ضرور اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی حدیث ہے، ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه، شیطان انسان کے سارے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، فقعد له بطریق الاسلام، شیطان انسان کے اسلام دین کے شریعت والے قرآن و سنت والے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تسلم وتذر دینک، اور تو قرآن و سنت نو منن لگ گیا ہے، اور تو اپنے پیو دادے دا دین چھڑ دے گا، وتذر دینک، اپنا دین چھوڑ دے گا، ودین آبائک، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، وآبائی ابیک، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تو اب کہتا ہے بس اسلام کو ماننا ہے، قرآن و سنت کو ماننا ہے۔ وہ بابے کدھر گئے، وہ پیر صاحب کدھر گئے، وہ بزرگ کدھر گئے، تیرے باپ دادا کا دین کہاں چلا گیا؟ وہ تو ساری زندگی ایسے کرتے چلے گئے تھے،
کھاتے ہوئے کھانے کی باری تو کھاتا چلا گیا ہے، اب اپنی کھلانے کی باری آئی ہے، کٹ نہیں کرنا، ختم نہیں دوانا، ساتا چالیہ نہیں کرنا، ہن تو بھابی بن گیا کھوان دی پر لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے وعدہ کیا تھا میں اس کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، سنن نسائی کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ یہ اسلام کے راستے پر شیطان بیٹھ جاتا ہے جب بندہ قرآن و سنت کی طرف آتا ہے، دین اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو کہتا ہے شیطان تسلم، ہن تو مسلمان ہون لگے ہیں، وَتَذَرُ دِینَکَ، اپنا دین اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے لگا ہے، فَأَسَاهُ فَأَسْلَمَا، اگر وہ شیطان کی نافرمانی کر کے قرآن و سنت کو مان لینا تو اللہ کامیاب کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح دوسرے راستوں کا تذکرہ فرمایا، ہجرت کرنے لگتا ہے تو شیطان بیٹھ جاتا ہے، جہاد کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو شیطان بیٹھتا ہے۔ یہ کتنے ہی ایسے پختہ ارادے ہیں میرے بھائیوں، کتنی ہی ایسی پختہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ نیتوں میں اور ارادوں میں ناکام، کمزوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگلے سال ضرور حج کروں گا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، حج کا ارادہ ترک کر دیا، اگلے سال ضرور عمرے پہ جاؤں گا، شیطان نے وسوسے ڈالے، عمرے کا ارادہ ترک کر دیا، میں نے اپنی وراثت میں سے یہ جگہ مسجد کو دے کر جانی ہے، پھر وہ ارادہ ترک کر دیا، میں نے یہ جگہ جناب مدرسے کو دینی ہے، ارادہ ترک کر دیا۔ شیطان ہمارے ارادوں کو، ہماری نیتوں کو ترک کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، خیر اور نیکی کی چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، کنجوسی اور بخیلی کی دعوت دیتا ہے، کوئی شر نہ کڈی، پیسے تھوڑے رہ جان گے، خرچے تو پہلے پورے نہیں ہوئے، سپرے والے دے ہجے دینے نے، کھاد والے پانی والے دے ہجے دیندے نے، ہن تو مدرسے نو غریباں نو یتیماں نو مسکیناں نو اشر دین لگیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ شیطان تمہیں کنجوسی اور بخیلی کے وعدے کرتا ہے، کنجوس بن کے رہو، بخیل بن کے رہو، کہیں فقیری میں نہ آ جانا صدقہ خیرات کر کے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فحاشی اور بے حیائی کے درس دیتا ہے۔ وہ عورت مارچ کی صورت میں آج آپ کو ملک پاکستان کی فضاؤں میں نظر آتے ہیں، حقوق آزادی نسواں کی صورت میں نظر آتے ہیں، عورتیں مارچ کرتی اپنے آزادی کے لیے نظر آتی ہیں، کیوں؟ یَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، رات کو انسان سوتا ہے، یہ انسان کی گدی پہ گرے لگا دیتا ہے، سویا رہ بڑی لمبی رات ہے، اگر وہ اٹھ جائے تو شیطان کی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لے شیطان کی گرہ کھل جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھ لے شیطان کی لگائی ہوئی گرہ کھل جاتی ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ وضو کرتا ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ شیطان کی گرہ اس کی گدی پہ لگائی رہتی ہے، یہ کہتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اور بدبخت آدمی، شیطان کا تجھ پہ غضبہ ہے، تجھ پہ کسی کے جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ میرے بھائیو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلام کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے دنیا آخرت کی اور ہر طریقے اور بھلائی اور نجات کامیابی کا راستہ دین اسلام کے اندر قرآن و سنت میں رکھا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، شیطان اور شیطان کے مکر و فریب اور ہتھ کنڈے سے محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کرے، آخرت بھی کامیاب کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔